الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا صدق اللہ العظیم۔ آج جو 16واں پارہ پڑھا گیا ہے، 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم ایک سورت ہے۔ یہ جو سورت ہے سورہ مریم، اس سورت سے متعلق کچھ تذکرہ پہلے بھی آیا تھا، جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے اندر تقریر کی تھی بادشاہ کے سامنے۔ اس وقت سورہ مریم کے اندر حضرت مریم کے واقعے کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ آپ جو ہے مریم کا بھی تذکرہ کیجئے کتاب کے اندر۔ حضرت مریم جو ہیں حضرت عمران کی یہ بیٹی ہیں، اور حضرت عمران کی جو بیوی تھی جب وہ حمل سے تھی، قرآن کریم میں اس کا دوسری جگہ تذکرہ ہے، تو اس وقت انہوں نے یہ منت کی تھی، یہ نیت کی تھی کہ میرا یہ جو حمل ہے اگر یہ لڑکا ہوا تو اس بچے کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے 2-3 اولاد ہیں تو وہ ان میں سے ایک اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی نیت کری تھی۔ قرآن اسی کو کہتا ہے محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، لیکن جب انہوں نے بچے کو جنا تو لڑکا مانگا تھا اور نیت یہ کری تھی، لیکن اللہ نے لڑکی دی، تو وہ یہ لڑکی حضرت مریم تھی۔ حضرت مریم کے جو والد تھے جن کا نام عمران تھا، یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور حضرت زکریا کے ساڑو تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا واقعہ قرآن کریم کے اندر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مریم ایک مرتبہ اپنے گھر پر موجود تھی، تو گھر میں ایک مشرق کی طرف چلی گئی ہیں، گھر کے ایک کونے میں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو مشرق کی طرف گئی تھی اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ عبادت کے لیے گئی تھی یہاں پر، یا یہ کہ یہ غسل کرنے کے لیے یہاں پر گئی تھی۔ راجح قول یہ ہے کہ عبادت کے لیے یہاں پر گئی تھی۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جبکہ وہ گھر کے ایک کونے میں چلی گئی، مشرق کے جانب چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے لوگوں کے اور اپنے درمیان میں آڑ کر لی پردے کے ذریعے سے، تاکہ عبادت میں یکسوئی رہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ انسان کی شکل میں آیا ان کے پاس۔ یہاں روح سے مراد حضرت جبریل ہے۔ فرشتے کو اصل حیت میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کہ اصل حیت، اصل کیفیت جبریل کی دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے طاقتور فرشتے ہیں جو صرف 2 بازوؤں کے ذریعے سے ساری دنیا کو ڈھک دیں، اس لیے اللہ نے انسان کی شکل کے اندر بھیجا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پوری حیات طیبہ میں حضرت جبریل کو صرف 2 مرتبہ اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، اسی لیے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے جبریل کو ان کے پاس بھیجا، کس کی شکل میں؟ انسان کی شکل میں۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جیسے ہی انہوں نے جبریل کو، فرشتے کو انسان کی شکل میں دیکھا تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، میں اللہ سے پناہ چاہتی ہوں، رحمان سے، اس بات سے کہ تم تو متقی انسان ہو، تو کسی طرح کی برائی ہو اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے۔ یہاں پر ان کنت تقیہ سے مراد یہ ہے، یعنی ترغیب کے لیے یہ شرط ہے کہ تم نیک انسان ہو، میں اکیلی ہوں یہاں پر، تم کیسے آ گئے یہاں پر؟ تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان کنت تقیہ قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبریل کہنے لگے انما انا رسول ربک، میں تو اللہ کی طرف سے قاصد ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ کہ کیوں آئے ہوں آپ؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک اولاد دی جائے۔ تو حضرت مریم کہنے لگی لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ میرے کو آج تک کسی مرد نے نہیں چھوا، نہ میں کوئی بری عورت ہوں، میرے بچہ کیسے ہوگا؟ اَنَّ يَكُونُ لِي غُلَام، میرے بچہ کیسے ہو جائے گا؟
لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، تو حضرت جبریل کہنے لگے کذالک، اسی طرح ہو جائے گا، یعنی اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہیں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر والد کے عیسیٰ کو پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر عورت کے آدم سے حوا کو پیدا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مرد اور عورت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیدا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے مل بھی جائیں پھر بھی عورت باندھ رہ جائے، یہ تو اللہ کی طاقت ہے، کیونکہ کذالک اسی طرح ہوگا۔ کہنے لگے حضرت جبریل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس بچے کو جو دنیا میں بھیجیں گے، جو تم سے بچہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کو رحمت بنانا چاہتے ہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے یا تو گریبان کے ذریعے سے پھونک ماری یا آستین کے ذریعے سے حضرت مریم حمل سے ہو گئی، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو وہ ایک اپنی بستی سے دور چلی گئی۔ اب یہ دور کہاں گئی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں یہ تقریباً بیت المقدس سے 13 کلومیٹر دور چلی گئی، جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ اس جگہ چلی گئی کیونکہ حمل سے ہو چکی تھی تو اپنی قوم سے دور چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، ایک درخت کے پاس آ گئی اور وہاں کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی، یعنی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں اس سے پہلے کیوں نہیں مر گئی، کاش میں بھولی بسری ہو جاتی۔ حضرت مریم نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں اس سے پہلے مر کیوں نہیں گئی، یہ غلبہ حال کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر کے موقع پر کہا تھا، اے اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے، اے اللہ اگر آج یہ ختم ہو گیا تو روئے زمین پر تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، ایک غلبہ حال میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ یہ کہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت مریم نے جو مرنے کی بات کہی تھی وہ اس لیے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے طعنہ دیں، جب میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم کے پاس جاؤں گی وہ طعنہ دیں گے، کہیں میں بے صبری میں مبتلا نہیں ہو جاؤں، اور بے صبری میں مبتلا ہو کر کوئی گناہ مجھ سے نہیں ہو جائے تو گناہ کرنے سے بڑھیا یہ ہے کہ میں مر کیوں نہیں گئی تھی، یوں کہتی ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، ایک ٹیلے کے اوپر تھی حضرت مریم، نیچے جبریل نے آواز لگائی کہ مریم یہاں پر یہ پانی کا چشمہ موجود ہے اور کھجور موجود ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، تم کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ کھانے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر جب کھجور کھاتا ہے تو آدمی اس کے بعد پانی بھی پیتا ہے، اس لیے کھجور کا بھی انتظام کیا اور پانی کا بھی انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہاں کھجور کا درخت تھا نہیں پہلے سے، اللہ نے اگوایا، یہاں پانی کا چشمہ نہیں تھا، جاری کروایا، یہ حضرت مریم کی کرامت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کرامات کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، جو اللہ والوں سے کرامات ثابت ہوتی ہے اس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ حضرت مریم ایک مرتبہ بند کمرے کے اندر تھی، حضرت زکریا آئے تبلیغ کر کر، تو بند کمرے میں حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم بغیر موسم کے پھل کھا رہی ہیں، تو حضرت مریم سے پوچھا تھا کہ مریم انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ تو مجھے میرا اللہ نے دیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کرامات بزرگوں سے جو ثابت ہوتی ہے وہ برحق ہوتی ہے، اگر وہ قرآن سے ثابت ہے تو اس کا منکر کافر ہے، اگر وہ قرآن سے ثابت ہے تو اس کا منکر کافر ہے۔ حضرت مریم نبی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، تو جب نبی نہیں ہے تو اللہ کی برگزیدہ بندی ہے، ان سے یہ معاملہ ثابت ہوا۔ تو فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، کہا کہ مریم جب بھی تمہیں کوئی آدمی دکھے، یہ اپنی بستی سے دور ہے، کوئی آدمی تمہیں دکھ جائے، بچہ ہو چکا تھا، حمل باہر آ چکا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ پیدا ہو چکے تھے، تو کہا کہ جب بھی تجھے کوئی آدمی دکھے اور وہ بچے کے بارے میں کوئی بات پوچھنے لگے تو تم ان سے یہ کہنا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے آج روزہ رکھا اس بات کا کہ میں بولوں گی نہیں بولنے کا روزہ۔ یہ پہلی شریعت کے اندر ہوا کرتا تھا کہ خاموش رہنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، لیکن اس شریعت میں یہ منسوخ ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، میں آج بولوں گی نہیں، کوئی اگر تمہارے سے ملے تو ایسا کہنا۔ جب حضرت مریم اس بچے کو 40 دن کے بعد یہاں سے اپنے گھر میں اپنے علاقے کی طرف لے کر آئیں تو حضرت مریم کی قوم نے جب دیکھا کہ مریم 15 سال کی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئے،
تو ایک مرتبہ میں 3 بار کیے قوم نے. کیا کہا؟ یا اخت ہارون، تانا دیا، اے ہارون کی بہن. ہارون سے مراد حضرت موسیٰ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے، یا ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، دونوں قول مفسرین کے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. پھر دوسری بات کیا گئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. تیسری بات کہ تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی. بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ مریم تجھے جواب نہیں دینا ہے. تو حضرت مریم نے کیا؟ فاشارت الی، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بچہ میں لائی ہوں، یہ بچہ آیا ہے، اللہ نے دیا، تم اسی بچے سے معلوم کر لو. تو قوم کے لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسی بات کرتی ہے کہ بچہ جو گہوارے کے اندر ہے، چھوٹا سا ہے، دودھ پیتا بچہ، یہ ہم سے کیسے بولے گا؟ تو حضرت مریم کی بات کو، حضرت مریم اور ان کی قوم کی بات کو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چھوٹے سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گویائی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کی حالت کے اندر بولنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے جہاں کہیں جب تک میں رہوں برکت والا بنایا. مجھے نماز کی اللہ تعالیٰ نے مجھے زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر سلامتی نازل فرمائی ہے. جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یہ حضرت مریم کا مکمل واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. حضرت مریم سے واقعے سے متعلق یہ جو واقعہ ہے، 4 بچے ایسے گزرے ہیں، 3 بچے حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بچپن کی حالت میں یعنی دودھ پیتے حالت میں بات کی ہے. ان میں سے ایک تو حضرت عیسیٰ تھے، ایک جریج راہب تھا، اس سے متعلق ایک واقعہ ہے جو بخاری شریف اور دیگر روایتوں میں بھی ہے. وہ واقعہ مفصل ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا. تو ایک بچہ تھا، اس نے بات کری تھی، اور ایک بچہ بنی اسرائیل کے اندر اور تھا. ماں جو ہے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، ایک آدمی گزر رہا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ. تو ماں نے کہا کاش میرا بچہ بھی ایسا ہو. تو بچہ دودھ پیتا ہوا کہنے لگا کہ اللہ مجھے ایسا مت بنانا. پھر ایک عورت جا رہی تھی، لوگ اس کو مار رہے تھے لوگ. تو ماں نے کہا کہ کاش میرا بچہ ایسا نہیں ہو. تو بچے نے فوراً کہا، دودھ پیتے بچے نے، کہ اللہ مجھے ایسا بنانا. ماں نے پوچھا بیٹا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے، دودھ پیتا بچہ بول رہا ہے. تو ماں نے بھی سوال کر لیا، کہا کہ وہ جو پہلا آدمی جا رہا تھا وہ ظالم تھا، میں ظالم نہیں بننا چاہتا. یہ جو دوسری عورت جا رہی تھی یہ پاک دامن عورت ہے، لوگ اس کے اوپر تہمت لگا رہے تو میں پاک دامن بننا چاہتا ہوں. وہ جو جریج کا واقعہ، وہ واقعہ بھی تذکرہ کر دوں مختصر سے الفاظ میں. ایک آدمی تھا جو بہت عبادت گزار تھا، نماز پڑھتا تھا بنی اسرائیل میں. تو اس کی ماں نے اس کو آواز لگائی کہ بیٹا جریج. تو وہ سوچتا میں نماز پڑھوں میری ماں کے پاس جاؤں، تو نماز پڑھنے لگ جاتا. دوسرے دن پھر آواز لگائی جریج. تو پھر وہ سوچتا نماز پڑھوں یا ماں کی بات سنوں، پھر نماز پڑھنے لگ جاتا، ماں کی بات کو ٹال دیتا. تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا جریج. وہ سوچتا کہ ماں کی بات سنوں یا یہ کہ یہ کروں نماز پڑھوں، نماز پڑھنے لگ جاتا. تو ماں نے بد دعا دی کہ تو جب تک نہیں مرے، جب تک کہ تو کسی زانیہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لے. یہ ماں نے اس کو بد دعا دی. ہوا ایسا کہ ایک عورت تھی بڑی حسین و جمیل لیکن بدکار تھی. اس کو کسی نے پیسے دے دیے، اس نے کہا کہ میں اس کو بہکا دوں گی اس عابد کو. تو وہ اس کے پاس گئی، وہ اس کے چکر میں نہیں آیا. ایک چرواہا اس عابد کے پاس جایا کرتا تھا، تو اس چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا اور حمل ٹھہر گیا. اب اس نے بستی میں آ کر یوں کہا جب بچہ ہوا، یہ تو راہب کا بیٹا ہے جریج کا، یہ تو جریج راہب کا بیٹا ہے. لوگ آئے، آنے کے بعد اس کا سارا عبادت خانہ گرا دیا، اس کو مارا. اس نے کہا بھائی بات تو بتاؤ، مار کیوں رہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بات یہی عورت یوں کہہ رہی ہے کہ بچہ تیرا ہے. تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس بچے کو لے کر آؤ. وہ دودھ پیتا ہوا بچہ اس کو لایا گیا. یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز پڑھی، بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، بچے سے کہنے لگا بتا تو کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں. یہ بچہ بچپن کے اندر بولا تھا ماں کی بد دعا ایسی ہوتی ہے کہ زانیہ کا منہ دیکھ کر مرا یہ آدمی. سبحان اللہ، سبحانک اللہ.